أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 62۔ انما المؤمنون، بلا شبہ مومن تو وہی لوگ ہیں، الذین جو آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ سورہ نور کے اختتامی آیات میں پھر سے ایک بار مومنین کا رویہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اور منافقین کے احوال بھی۔ تو اب مومنین کے بارے میں فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، وَإِذَا اور جب بھی، کانو ہوتے ہیں، معہو اس کے ساتھ، علی امرن کسی معاملے میں، جامع اجتماعی، کہ جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، جہاد کے لیے جمع ہوا جا رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور اجتماعی معاملہ ہے، تو سارے کے سارے مومن لوگ حاضر ہو جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ لم یذهبوا، وہ نہیں جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوہ، یہاں تک کہ یہ مومن لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لیں، کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اجتماعی معاملہ ہو اور وہ بغیر اجازت کے وہاں سے چلے جائیں۔ یہ ان کے ایمان کی پختگی کی علامت ہے کہ اگر کوئی عذر ہے بھی، کوئی مجبوری لاحق ہے، تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اجازت لیتے ہیں، آپ اجازت عطا فرماتے ہیں تو وہاں سے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں منافقین کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا، وہ چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے، کوشش کرتے کہ اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ تو یہی بہت بڑی علامت تھی مومنوں اور منافقوں میں، کہ مومن ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، منافق جہاں فائدہ دیکھتے وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور جہاں کوئی نقصان ہوتا یا جہاں کوئی قربانی دینی پڑتی وہاں سے وہ کھسک جاتے۔ تو مومنین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یستاذنونک، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، الذین یؤمنون باللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ کہ اہل ایمان وہی ہیں اصل میں جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو بحالت مجبوری اجازت طلب کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب بھی وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے بعض معاملات میں، فَأْذَن پس اجازت دیجئے، لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ جس کے لیے آپ چاہیں، کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، جس کو چاہیں اجازت نہ دیں، اس معاملے میں آپ کو اختیار ہے۔ اب آپ جن لوگوں کو اجازت دے دیں گے، فاستغفر پس آپ بخشش کی دعا کیجئے، لہم اللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس جملے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہونا کتنا اہم ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے بھی اگر کوئی شخص رہ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں۔ تو معلوم ہوا کہ اجتماعی معاملات میں ساتھ رہنا بہت ضروری تھا، اور اگر کوئی عذر کے بنا پر نہیں رہ سکتا، اس کو جانا ہے، تو بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حضور چاہیں تو اجازت دے دیں، چاہیں تو نہ دیں، اور جنہیں اجازت دیں تو ان کے لیے استغفار کریں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، غفور بخشنے والے، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ تو جس کو آپ اجازت دے دیں گے اور اس کے لیے آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے اور روز قیامت آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔